رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے یہ ایام جو ہیں آخری عشرے کے آخری تقریباً ایام چل رہے ہیں۔ خوش نصیب تھے وہ احباب جنہوں نے قرآن پڑھا اور پھر وہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا قرآن پڑھنا، آپ احباب کا قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ ہم اپنے مالک پہ بڑی اچھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری محنتوں کو انشاءاللہ ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ دن جو گزر گئے وہ تو آنے والے نہیں ہیں، لیکن ان دنوں کے ثمرات ضرور ہیں، فوائد ضرور ہیں کہ ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، کتنے ہم اللہ کے قریب ہوئے۔ جو لوگ بڑی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ عبادت میں لگے رہے، قرآن کریم پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا قرآن سے پیار کرنا
نبی علیہ السلام کے فرمان سے پیار کرنا، عبادت کو شوق اور محبت سے ادا کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ وہ رب کا پیار ہی ہے تو ہم مسجد میں آئے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمیں اختیار نہ کرتا تو ہم مسجد میں بھی نہ آتے، یہ اللہ نے ہمیں اختیار کیا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ مالک آئندہ بھی ہمیں توفیق دینا کہ ہم تیرے دروازے پہ آتے رہیں، جھکتے رہیں، تیرے سامنے سجدے کرتے رہیں اور اسی طرح قرآن پڑھتے رہیں۔ بعد ایسے احباب ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب ہمیں تو کچھ آتا نہیں، نماز میں کیا پڑھے؟ آپ کو کچھ نہیں آتا، سورہ فاتحہ آتی ہے اور سورہ اخلاص آتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بھی کافی ہے۔ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں سورہ اخلاص پڑھی جا رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز گیا، آپ نے فرمایا واجبات واجبات واجبات۔ فرمایا کیا چیز واجب ہوگی؟ فرمایا اس بندے کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ پڑھ تو سورہ اخلاص رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھوٹی سی سورت ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بندہ جا کر کے نماز کی امامت کراتا تھا۔ قبلتین والی مسجد مشہور مسجد ہے، وہاں جا کے نماز پڑھاتا، آخر میں سورہ اخلاص پڑھتا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہر نماز میں آخر میں یہی آ کر کے پڑھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو کیوں یہ پڑھتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اس سے پیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا اس کے ساتھ پیار کرنا، اس وجہ سے رب تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں، معمولی سی چیز جسے آپ سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ یاد رکھنا، اگر آپ مقام بنانا چاہتے ہیں، مرتبہ بنانا چاہتے ہیں، بات ایک ہے، پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ پہ اگر آپ کا ایمان ہے، آپ کے عمل بھی قبول ہے۔ اللہ پہ ایمان ہے، آپ کے روزے بھی قبول ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی قبول، صدقات بھی قبول۔ اگر اللہ کو نہیں مانتے پھر جتنی مرضی NGO چلاتے چلے جاؤ، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر جو مرضی کر لو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن جدعان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام سے سوال کیا کائنات کے امام عبداللہ بن جدعان کو بھی فائدہ پہنچے گا کس چیز کا؟ بیت اللہ کے اندر اس کی کھانے کی دیگ بنتی تھی، اتنی بڑی دیگ، اور امی جی فرماتی ہیں ہم اس کے سائے کے نیچے آ کر کے آرام کرتے، اتنا بڑا برتن ہے کھانا بنانے والا۔ پر میں ہم نے پوچھا کیا اس کو بھی فائدہ ہوگا جس کا بیت اللہ کے اندر لنگر چلتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب کو، اکیلے رب کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک دن بھی اس نے نہیں کہا تھا لم یقل یوما اللہم اغفر لی، ایک دن بھی اللہ پہ ایمان نہیں لایا اس بات کا کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے، ایک دن بھی نہیں کہا۔ تو میرے بھائی پہلے اللہ پہ ایمان ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا بندہ ہمیشہ رب سے ڈرتا ہے، ہمیشہ وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، اسے پتا ہے
کہ میں نے اگر کوئی جرم کیا گناہ کیا تو پکڑا جاؤں گا. ہم نے تو اللہ پہ ایمان رکھا بغیر دیکھے ہم جانتے ہیں اگر میں نے جرم کیا تو مجھے سزا ملے گی. اور قرآن بھی ان کے بارے میں کہتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. زور سے بولیں اور ذرا منہ کھولو گے تو گل بنے گی انشاءاللہ. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اجر ان کے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار کر دیا. اور یاد رکھنا جو بندہ رب سے ڈرتا ہے اللہ پہ امیدیں باندھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے بھی جنت عطا کر دے. ہم سب بیٹھ کر کے یہی دعائیں کرتے ہیں اللہ جی ہمیں معاف کرنا ہمیں جنت عطا کر دینا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا جو نوجوان اس وقت بے ہوش ہو کر کے گرا جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. زور سے بولیں. نوجوان تھا قرآن سنا بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر گیا. جب ہوش آیا میرے نبی نے اسے فرمایا کیا بات ہے تیری یہ کیفیت کیوں بن گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلام کر رہے ہیں اس نوجوان سے تیری یہ کیفیت کیوں بنی. کہتا ہے اللہ سے مجھے ڈر لگتا ہے لیکن مجھے یہ امید بھی ہے میرا رب مجھے کامیاب کرے گا لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے میرا رب عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے. نبی علیہ السلام نے اس کی باتیں سنے. باتیں سن کے میرے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں تو جنتی انسان ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی فیما بینینا یہ تو ہمارے درمیان تھا کیا اس اکیلے کے لیے آپ نے جنت کی بشارت دی ہے. اور میں تمہیں پتا نہیں یہ بندہ اللہ سے بھی ڈر رہا ہے اللہ پہ امید بھی باندھ رہا ہے. جیسے بندے کے دل کے اندر یہ دونوں جمع ہو جائے اس بندے کو رب جہنم میں نہیں ڈالتا وہ بندہ پھر جہنم میں نہیں جاتا. اللہ کے بندو دنیا کے اندر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا آپ کا اہتمام دیکھیے رب سے ڈر کتنا ہے. اور دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حاجی صاحب ہیں نمازی صاحب ہے روزے دار ہے بہت بڑا سخی ہے بڑے چرچے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی نوٹ کر لینا دنیا کے اندر بھائی اس کا سگا تنگ ہے بہن اس کی تنگ ہے عزیز اس کے تنگ رشتہ دار اس کے تنگ پڑوسی اس کے پریشان ہے. تو یہ بندہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کے اندر اپنے معاملات کو درست نہ کر لے. اور اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا مولوی صاحب آپ نے مجھے یہ کہا میرے بھائی آپ کو تو میں نے نہیں کہا میں نے تو سرسری بات کی میں نے تو ایک سرسری بات کی ہے میں نے آپ کو واللہ نہیں کہا میں تو وہ بات کر رہا ہوں تاکہ دنیا میں اپنا معاملہ درست کر لیا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نیکیوں کو دیکھتا ہوں آسمان کے ستارے جتنے ہیں اس سے زیادہ عمر کی نیکیاں. وہ بندہ جو ہے کتنا ڈر ہے شام کے علاقے میں گئے جب واپس آئے مدینے کی گلی کے اندر جا رہے تھے ایک بوڑھی اماں ملی فرمایا امی جی السلام علیکم. ماں جی نے کہا وعلیکم السلام. کہا امی جی اللہ عمر کو جزائے خیر عطا فرمائے عمر شام میں گیا تھا
وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ لا جزاہ اللہ، اللہ عمر کو جزائے خیر نہ دے، عمر کو جزائے خیر نہ دے۔ عمر تڑپ گئے، امی جی کیا بات ہے، اللہ عمر کو جزائے خیر دے، دعا کر دو۔ اماں کہتی ہے لا جزا اللہ، اللہ عمر کو جزائے خیر نہ دے۔ عمر پریشان ہو گئے، کہتے امی جی بات کیا ہے؟ عمر شام میں گیا تم پھر بھی دعا نہیں دے رہی۔ فرمایا بات یہ ہے عمر شام میں تو گیا تھا، عمر کو پتا نہیں مدینے شہر کے اندر میں رہتی ہوں، میرا تو عمر کو پتا نہیں میں عمر کو دعا کیسے دے دوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہوئے نا تو کہتے ہیں اماں جی صلح کر لو عمر کے ساتھ۔ سلفی صاحب ایتھوں لتھ کے ایتھے نہیں لگدا، اینو لاؤ یار ایتھوں ذرا مہربانی تہاڈی، ایتھے لا رحمت نازل فرمایا اماں جی دیکھا ساؤنڈ ہی بدل گیا، اماں جی صلح کر لو۔ کہنے لگی مذاق نہیں کرو، کہنے اماں جی صلح کر لو عمر کے ساتھ، میں صلح کرا دیتا ہوں عمر کے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے عمر کے ساتھ صلح کراؤ۔ بات کرتے کرتے 12 درہموں پہ سودا ہو گیا، عمر کے ساتھ صلح ہونے لگی ہے۔ کہا 12 درہم بھی دیے جائیں مجھے اور اس کے بعد میرا خیال بھی کیا جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، جا کر کے درہم بھی لیے، کچھ سامان بھی لیا۔ آواز دی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو عبیدہ بن جراح کو، دونوں کو بلایا۔ فرمایا آؤ ذرا میرے ساتھ۔ وہ دونوں کہتے ہیں سامان ہم اٹھاتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ جب عمر خود سامان لے کر کے آ رہا تھا، اماں نے دیکھا تو اماں کیا کہتی ہے؟ کاش تو عمر ہی ہوتا، اللہ کاش تو عمر ہوتا۔ اماں کو پتا نہیں ہے عمر ہی خود چل کر کے آ رہا ہے سامان لے کر کے۔ سامان دیا عمر آگے چلے گئے رضی اللہ عنہ، اور یہ دونوں ساتھی اماں کے ساتھ بیٹھ گئے، مکاتبہ کر لیا، معافی تلافی ہو گئی۔ اماں راضی ہو گئی تو امیر المومنین کو آواز جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں۔ امیر المومنین مبارک کو اماں راضی ہو گئی ہے۔ اماں کے کانوں میں جب یہ آواز آتی ہے امیر المومنین کی، اماں تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے معاف کرنا مجھے نہیں پتا تھا کہ تو ہی عمر ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ عمر جی تو یہ ایسا کام کیوں کرتا ہے؟ فرمایا دنیا میں اپنا معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے دربار میں جواب دینا بڑا مشکل ہے دنیا والوں۔ کوئی بھائی آج سوچے تو صحیح، بہن کا حق کھا کے بہن سے ناراض رہنے والا، بھائی کا حق کھا کے بھائی سے ناراض رہنے والا، بیٹی کا حق کھا کے بیٹی سے ناراض رہنے والا، کل اللہ کے دربار میں جب جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے ذرا، دنیا کے اندر آپ نے بھی معاملہ ختم کیا، کسی پہ زیادتی نہیں کی ہے۔ ہم تو موقع تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے مجھے ایک گالی دی ہے نا، میں اسے مزہ چکاؤں گا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس کو گھر تک پہنچا کے آؤں گا۔ اور نبی علیہ السلام غزوہ حنین سے واپسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھنا، لشکر آج بہت بڑا لشکر ہے، میرے نبی کا لشکر بڑا ہے۔ آخر میں ایسا معاملہ بھی یہ بنا جب گئے حملہ کیا، بھگدڑ بھی مچ گئے، پھر اس کے بعد رب نے فتح عطا کر دے، لشکر اکٹھا ہونے لگا۔ جب لشکر اکٹھا ہو رہا تھا تو ایک عربی آیا، جس عربی کے بالہن علن سقیفہ، بڑی موٹی موٹی جوتیاں پہنی ہوئی تھے، اس کا پاؤں میرے نبی کے پاؤں کے اوپر آ گیا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں
میں 100 تھا کوڑا تھا، میرے نبی نے یوں اس کو مار کے فرمایا اوجعتنی، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ وہ بندہ پیچھے ہٹ گیا، ڈرتا ڈرتا واپس ہٹتا چلا گیا۔ رات گزر گئی، رات کا ٹائم ہے، لیکن یہ بڑا پریشان ہے، میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، پتہ نہیں رب میرے بارے میں کیا کہے گا، میرے بارے میں قرآن آ جائے گا، میں نے اللہ کے نبی کو دکھ پہنچایا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھی گی، میرے نبی نے اعلان کروایا اس نوجوان کو ذرا لے کر کے آؤ، اس نوجوان کو۔ وہ نوجوان آیا، نظریں جھکا کر کے آیا، دیکھنے کی تو کسی میں تاب نہیں ہوا کرتی تھی کہ آپ کے چہرہ مبارک پہ کسی کی نظر ٹک سکے۔ آیا نظریں جھکا کر کے، میرے نبی نے اسے فرمایا انت الذی اوجعتنی، آپ ہی ہیں جس نے رات مجھے تکلیف دی تھی۔ تیرا پاؤں میرے پاؤں پہ آیا تھا نا، انت الذی، کہتا ہے جی اللہ کے نبی، ڈرتے ڈرتے کہتا ہے جی اللہ کے نبی، میں ہی وہ بندہ ہوں جس کا پاؤں آپ کے پاؤں میں آیا تھا، اور آپ نے تو مجھے مار بھی لیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اتنی بات سنی، فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو پاکوں ہو گئی کہ بندہ وہی ہے۔ فرمایا جہاں بین ہذین الجبلین، ان دو پہاڑوں کے درمیان میں لی سمانون ناجا، میرے اللہ نے مجھے 80 دمبیاں عطا کی ہے، جا ساری کی ساری لے جا، جو میں نے رات تجھے مارا تھا اس کے بدلے میں۔ میں دنیا میں معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تاب لانے سے بات یاد آئی، سلفی صاحب مولانا ابراہیم خادم قصوری رحمت اللہ علیہ، مولانا ابراہیم خادم ہماری جماعت کے بڑے عظیم خطیب گزرے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے ذرا، اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ، اینو تکنے دی چن وچ تاب کوئی نہ، اے جاب دا جے خیر الانام سونیا، کراں تیرے تو جند قربان سونیا، اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ، انہوں ویکھنے دی کسے وچ تاب کوئی نہ۔ میرے نبی کے چہرے کو کسی نے بھی صحیح طرح سے بیان سکت نہیں کسی کے اندر آ سکی۔ آج قسمت، اور پھر وہ شیما کی بات بھی آگئی، امین صاحب جہاں لیٹے اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج قسمت ٹور کے لے آندا تیرے کول، آج قسمت ٹور کے لے آندا تیرے کول، میرے سونیاں میرے نال ہس کے تے بول، آج قسمت ٹور کے لے آندا تیرے کول، میرے سونیاں میرے نال ہس کے تے بول، ہوگی ملو تیری پہچان سونیاں، کراں تیرے اتے جند بھی قربان سونیاں۔ نبی علیہ السلام کی پہچان انہوں نے کی تو نبی جیسے بن گئے۔ میرے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لوگوں غور کرنا، دنیا آپ کو اللہ نے چند دنوں کے لیے دی ہے، چند دن آپ کے گزر جائیں گے۔ اگر آپ اپنے ساتھ جرم بھی کرتے رہے، اللہ سے دوری اختیار کرتے رہے، یہ سمجھتے نہیں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، کہتے ہیں دیکھی جائے گی بات، کیا ہوگا؟ اوے ایک باری پھانڈ دیو بعد ویکھاں گے، ہیں جی، پتا چلے کہ گجراں دے نال انہیں ٹکر لی، پتا چلے فلاں دے نال اس نے ٹکر لی ہے، پتا چل جائے۔ نہ میرے بھائی، پتا اس وقت چلتا ہے جب ایک قدم بھی نہیں اٹھ پاتا، پتا اس وقت چلتا ہے جب 5 کے اکٹھے جنازے اٹھ جاتے ہیں،
پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی پانی بھی منہ میں ڈالنے والا نہیں ہوتا، پتہ اس وقت چلتا ہے جب سارے سرانے کھڑے ہو کر کے ماں بھی روتی ہے، بہنیں بھی روتی ہیں کہ ایک ہی بھائی تھا وہ بھی ہمیں چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اللہ والوں، یہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو کمزور سمجھا کرو، رب کی طاقتوں کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، اور یہ سمجھ جانا کتنے کتنے بڑے طاقتور دنیا میں آئے، لیکن جب جن کی یہ سوچ تھی کہ اللہ کے سامنے ہماری طاقتیں نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بھی دنیا سے گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ پہ اچھی امید لگا لینا، اللہ کے اوپر عقیدہ اپنا پختہ کر لینا، ایمان بنا لینا، اور ڈرتے اس سے دنیا سے جانا۔ کتنا ڈر ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا، کان رجل یسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بڑے اس نے ظلم بھی کیے، جرم بھی کیے، اور جب موت کا ٹائم قریب آیا، میری ایک بات یاد رکھنا، جب مجھے موت آ جائے میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے میری راکھ بنا کر کے مجھے اڑا دینا ہواؤں کے اندر۔ میرا رب قادر رب اس بات کو جانتا ہے، اور وہ مجھے اگر چاہے گا عذاب دینا چاہے گا تو میرے جسم کو اکٹھا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ بچوں کو جو آرڈر دیا بچوں نے ویسے ہی کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ پھر آرڈر کرے گا، ہواؤں کو، پانیوں کو آرڈر کرے گا، وہ بندہ بن کے جب سامنے آ جائے گا پھر رب پوچھے گا لما فعلتا، تو نے ایسے کیوں کیا تھا؟ آگے سے جواب دے گا من خشیتک یا رب، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسے کیا تھا، اللہ جی مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہو جاؤں گا، یہ چیز مجھے ڈرا رہی تھی کہ کون سا منہ لے کر کے میں رب کا سامنا کروں گا۔ فرمایا میرے محبوب نے رب اس کو اس وجہ سے جنت عطا کر دے گا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے، رب کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہماری حاضری لگنی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم بچ جائیں گے، ہم سے کیوں پوچھے گا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ والوں، چند دن جو میرے رب نے آپ کو عطا کر دیے ہیں، یہاں دنیا میں قدم سنبھال کے اٹھا لو، چند دن جو آپ کو مل گئے ہیں خیال سے اٹھا لو، پھر آپ کے لیے کامیابی ہے، پھر آپ کے لیے جنت کی ساری نعمتیں ہیں، پھر آپ کے اوپر مالک کتنا راضی ہوگا، کیونکہ یہیں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ماں اگر آپ سے ناراض بھی ہوتی ہے تو پھر بھی کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لینا۔ اماں جی غصے ہو جاتی ہے نا تو پھر کھانا بنا کے پھر بھی رکھ دیتی ہے، گھوم پھر کے آئے گا تو خود ہی اٹھا کے کھا لے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کبھی ایسے ہوتا ہے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو اماں جی جگاتی ہے، بیٹا کھانا کھا لے، اور بچہ غصے میں اماں جی مجھے آرام نہیں کرنے دے رہی، بچہ غصے میں اٹھتا ہے۔ ماں جی کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے، سارا دن کیسے گزرے گا، سارا دن کیسے نکالے گا، اور نہیں دودھ میں روح افزا ڈال کے شربت بنا کے لے آتی ہے، بیٹا یہی پی لے، گلاس نہیں پی سکتا، آدھا گلاس پی لے، کچھ گھونٹ پی لے، بچہ پیتا ہے، ماں کو سکون مل جاتا ہے۔ میرے اللہ
نے ایک رحمت کا حصہ ماں کی طرف بلکہ ساری دنیا کو دیا۔ میرا اللہ کتنی محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ کیا رب آپ کو جہنم میں ڈالے گا؟ قطعاً نہیں ڈالے گا۔ اگر آپ نے یہ خیال کیا، آپ نے اپنے رب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، میرے نبی کو دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ کتنا ہے اور ڈر کتنا موجود ہے۔ لمحہ لمحہ آپ کی زبان سے اللہ کا نام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں تو تب بھی دعا پڑھ کے، جاگتے ہیں تب بھی دعا پڑھ کے، گھر سے نکلتے ہیں تب بھی دعا پڑھ کے۔ یہ نوٹ کرنا، ہم اپنی مرضی سے یہ دعائیں نہیں کرتے۔ کوئی اپنی مرضی نال پڑھ دے؟ کوئی نہیں۔ نبی نے ہمیں بتایا تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو کتنا خیال ہے کہ مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر یہ حدیث لے کر کے آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی خادمہ کو، وہ نہیں آئی، دوبارہ آواز دی نہیں آئی، تیسری مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جا کر کے دیکھوں وہ کیوں نہیں آئی۔ پر میں دیکھیے ذرا، دیکھنے کے لیے گئی تو وہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتلایا کہ وہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اللہ کے رسول اٹھے، ہاتھ میں مسواک تھی، مسواک لے کر کے گئے مارنے کے لیے۔ پھر آپ نے اپنی مسواک کو روک لیا، مارا نہیں بلکہ روک لیا، پیچھے کیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ لولا القود لاوجعت کی بیاد السواک، اگر مجھے اللہ کو جواب نہ دینا ہوتا، مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب نہ دینا ہوتا میں اس مسواک کے ساتھ تیری پٹائی کرتا۔ کیا پتہ چلا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنا خیال کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر معاملے حل ہو جائیں، آخرت میں سوال نہ ہو۔ اس سے بڑھ کے وہ بخاری کا واقعہ، مسلم کا واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ بیمار تھے، کمزور ہو گئے۔ سب جانتے ہیں کہ 17 نمازوں کی امامت جناب صدیق نے کرائی ہے، 17 نمازوں کی۔ اور وہ دن بھی آیا، آج آخری دن نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یوں پردہ ہٹا کر کے مسجد میں دیکھا، صحابہ نظر آئے، دل خوش ہوا، صحابہ نے آپ کو دیکھا۔ پھر آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں مسجد کے اندر چلا جاؤں، فرمایا عائشہ میرا دل کرتا ہے میں مسجد کے اندر چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام کو لے کر کے 2 صحابی گئے، حضرت عباس اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جسم کے اندر کمزوری اتنی ہے، یجر قدمہ علی الارض، زمین پہ قدموں کے نشانات لگ رہے تھے۔ ایسے ہی لے کر کے صحابہ آگے جناب صدیق کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو میرے نبی نے اعلان کیا، حل احد یقتص منی، میں نے کسی کو مارا ہو، کسی کا حق کھایا ہو، کسی کو سزا دی ہو، کسی کو گالی دی ہو، بدلہ لے لے۔ آئی صاحب حج پہ جانا ہے نا انشاءاللہ، جس کا جی چاہتا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ۔ عمرے پہ بھی جانا ہے جی، لیکن اس سے پہلے اپنے ناراض بھائی کو راضی کر کے جانا، اس سے پہلے اپنی اس بہن کو جس کو آپ اور میں نے کہا نا کہ ہاں حصہ لے لیا آپ ہمارے گھر نہ آنا، اس سے پہلے مل کے جانا، اسے راضی کر کے جانا، کہیں اس کا دکھ اپنے ساتھ نہ لے کر کے جانا۔ اللہ، پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو، اللہ بہتر جانتا ہے جھوٹی تھی سچی تھی، بھائی کی تدفین ہونے لگی تو بہن آ گئی، کہتی ہے اس سے میرا پہلے حصہ لے کر کے دو پھر اس کی تدفین کر۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نمازیں، روزے، حج، زکات سب کچھ چلا جائے، اس سے پہلے یہ سوچ لینا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، کوئی ہے بدلہ لینے والا، حق کو جس کے سامنے آ جائے،
آپ کے جسم میں کمزوری ہے، آپ اٹھ کے چل بھی نہیں سکتے۔ بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بیٹھے بیٹھے قام رجل من الانصار، ایک انصاری نوجوان سامنے سے کھڑا ہوا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، آپ نے مجھے مارا تھا، مجھے بدلہ دے دیجیے اگر آپ نے واقعی بدلہ دینا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کہا تو آپ نے فرمایا آجا، کہتا ہے اللہ کے رسول بدلہ مکمل دیجیے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مجھے چھڑی چاہیے، مجھے لکڑی منگوا دیجیے۔ صحابہ کی نگاہیں اٹھیں، صحابہ تو میرے نبی سے کتنا پیار کرنے والے، جو اپنے بچوں کو نچھاور کر چکے تھے، برداشت نہیں کر رہے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اجازت دینا میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ فرمایا مہلن یا عمر، عمر رک جا، اس کو آگے آنے دے۔ وہ آگے آیا تو کیا کہتا ہے، چھڑی منگوانے کے بعد کیا کہتا ہے، بدلہ دینا ہے جی، بدلہ دینا ہے، میں نے بدلہ دینا ہے۔ تو پھر ایک بات سن لیجئے، اِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ قَمِيصٌ، آپ نے قمیض پہن رکھی ہے، میرے اوپر قمیض نہیں تھی، اپنی قمیض بھی اتار دیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیض اتار رہے تھے صحابہ رونے لگے، بندہ کیا کرنے لگا، فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ وہ بندہ اس کے ہاتھ میں چھڑی بھی آ گئی ہے، جب آپ کی قمیض مبارک اتری تو اس نے چھڑی کو توڑا، آگے بڑھا، فَاخْتَزَنَهُ ثُمَّ قَبَّلَ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے چمٹ جاتا ہے، پھر آپ کے بوسے لیتا ہے، روتے ہوئے کیا کہتا ہے، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا هَذَا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا هَذَا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا هَذَا، اللہ کی قسم بدلہ نہیں لینا تھا، سوچا آخری ٹائم، آخری موقع شاید دوبارہ نہ ملے، محبوب جی سوچا آپ کے جسم سے تو چمٹ جاؤں، آپ کے بوسے تو لے لو، روتا ہوا یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن میرے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، فرمایا دنیا میں مسئلہ ختم ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اگر رب نے پوچھ لیا کسی کاک کھانے والے سے تو کیا بنے گا، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی زبان سے کسی کو کہتا ہوں، زبان کی الگ بات ہے، عمل کی الگ بات ہے، نہیں نہیں، دونوں چیزوں کو ترازو میں ڈال دیا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ وزن ہوگا، اور میں اسی لیے کہتا ہوں میرے نبی کا کوئی بدل نہیں ہے، ہر لحاظ سے جو رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا، عبادات میں دیکھیں تو سب سے آگے، معاملات میں دیکھیں تو سب سے آگے، حسب نسب میں دیکھیں تو سب سے اعلیٰ، عظمت والا میرے اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس کا بدیل، اس کا بدل نہیں ہے۔ پھر کہنا پڑتا ہے حضور دا جواب نہیں، جواب رہن دے، اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، صلی اللہ، زور سے بولیں ذرا صلی اللہ، سونے دا جواب نہیں، جواب رہن دے، اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، چمباتے چمبیلی پھل بے شمار نے، جگہ جگہ سبڑا دے سونے مہکار نے، پر سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے، پر سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے، سونے دا جواب نہیں، جواب رہن دے۔ اور ہم سب کو مانتے ہیں، جو ماننے کا حق ہے، علی المرتضیٰ ساڈی اکھیاں دے تارے نے، حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے نے، جنتی نواب نے نواب رہن دے،
جنتی نواب نے نواب رہن دے سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ اور جناب سلفی صاحب حاجی صاحب ذرا اس بات کو بھی نوٹ کرنا، میں شرط دین جدوں توپ نے ستانا ہے کوئی پیر تیرا بھی نظر ہی نہیں آنا ہے۔ میں شرط دین جدوں توپ نے ستانا ہے کوئی فقیر تیرا بھی نظر ہی نہیں آنا ہے۔ سونے مصطفیٰ نے سانو سینے نال لانا ہے۔ اور پھر کیا فرمائیں گے؟ امتی حضرات ہاتھ بھی ساتھ اٹھائیں تو مزہ آ جائے گا۔ پھر آپ کیا کہیں گے؟ اے اللہ جی امتی نے میرے جو امتی مانتے ہیں اپنے آپ کو ہاتھ اوپر کریں ذرا، امتی نے میرے حساب رہن دے۔ اے اللہ جی امتی نے میرے حساب رہن دے سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ اللہ دی کتاب رب دا قرآن ہے حدیث مصطفیٰ سونے نبی دا فرمان ہے۔ اللہ رے اللہ مبارک باد کے لائق ہیں آپ۔ اللہ دی کتاب رب دا قرآن ہے حدیث مصطفیٰ سونے نبی دا فرمان ہے۔ بس کر ابراہیم ہن خطاب رہن دے سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ میرے بھائیوں دنیا میں اپنا معاملہ ختم کر کے جانا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہیں پکڑے نہ جائیں رب کے دربار میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہیں سوال نہ ہو جائے، اسی لیے تو آخری لمحات میں بھی روتے روتے یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے عرض کر رہا ہے بندہ کہ اللہ کے نبی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شیما دلوری والے بھی آگے نے، وہ سال ہو گیا، سال پورا، ہاں جی پورا سال ہو گیا، بڑی تہاڈی محبت ہے کہ تسی شیما پھر یاد کرا دیتے۔ اللہ آخری لمحات میں بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اپنے روزے پہ تکبر یا ناز نہ کرنا، اپنی زکوٰۃ دینے پہ تکبر یا ناز نہ کرنا، اپنے قیام پہ تکبر اور ناز نہ کرنا، بلکہ کرنے کے بعد کہنا مالک جی قبول فرما لے۔ اللہ جی ہمیں تو ہمت نہ تھی، ہمیں یہ طاقت نہ تھی کہ ہم اعتکاف میں آ کے بیٹھیں، ہمیں کہاں یہ جرت ہے، ہم تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، ہم تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ مالک کی طاقتیں ہیں کہ ملانے پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کی۔ اللہ جب شیما قریب آئی نا آپ نے چادر بچھائی، ویک صحابہ نفرت کی تھی تے غیر مذہب دی مائی، چادر پاک مزمل والی کیوں اس دیٹھ بچائی، نبی کے آنا نفرت کرو جے اللہ توڑ لے آندی، اے ہے میری پین رضائی جو منو رہی کھڈان دی، تے حکم دیتا صحابہ تائیں تے چھڑ دے او قیدی سارے، ادب و احترام و شیما پارو تے چھڑ دے او قیدی سارے،
حکم دیتا صحابہ تائیں تے رب دے نبی سہارے ادب و احترام و شیما پارو تے چھڑ دیو قیدی سارے تے وہاں سبحان اللہ جس ویلے سونے نے حکم سنایا پین شیما دیا قیدیاں سن کے تے کلمہ بول سنایا میرے نبی سے محبت کا اظہار بھی دیکھنا اس کو پتہ نہیں میں آج اس کے پاس آؤں گی جس کا کلمہ پڑھنے سے رب جنت عطا کر دیتا ہے اس کو پتہ نہیں اس کے بھی نصیب میں امی کے نصیب میں بھی وہ تو ہے ہی ایسا جو اس کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے پاس چل کے آ جاتا ہے مان لیتا ہے رب اس کو جنتی بنا دیتا ہے اگر ٹائم زیادہ نہ ہوئے ایک گل اور کریے تو پھر بس کریے کیوں جی ہاں جی آج شب کون سی ہے شباں ساریاں برابر نے مسا مسا تسی مسیتے آئے جی اللہ تعالیٰ نے قابو کیتا ہے مالکہ انہاں نو ایتھے ہی رکھی او آمین کو یا ڈرو نہیں آمین اللہ ان کا مسجد کے ساتھ دل لگانا اور جن کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے نا وہ عرش کے سائے کے نیچے ہو اللہ ہاں جی کیا بات ہے کون کون ساتھی ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے جانا چاہتے ہیں سارے ہی ہیں نا تو پھر مسجد کے ساتھ دل لگا کر کے رکھو یہاں سے جانے کی کوشش مت کیجیے آپ کو اللہ اس کا مقام دے گا بات یہ ہے کہ جو اس کی مان لیتا ہے رب اس کے لیے جنت کر دیتا آپ حضرات کے علم میں ہوگا آج سے کوئی 5 سال پہلے شاید میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا اور اس میں نے ایک بچی کا واقعہ بیان کیا تھا جس کو درگور کیا جاتا ایسی ہے نا آپ سب کے علم میں لیکن پچھلے دنوں میں پڑھتے پڑھتے ایک بات اور سامنے آئی اللہ علم بڑا وسیع ہے سلفی صاحب علم بڑا وسیع ہے اللہ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے بارے میں یہ تمنا بھی کی یہ مسلمان ہو جائے اللہ یہ سردار ہے علاقے کا بنو کلاب کا سردار ہے بڑے لوگ اس کے ساتھ ہیں پھر میرے رب نے اس کو بھیجا اللہ میرے رب نے بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس آیا کر کے سامنے بیٹھا بڑا ہی خوبصورت ہے خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ عرب کے اندر مثل اس کی ہے بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس طرح خوبصورت ہے جس طرح یہ سردار آدمی خوبصورت تھا نہ دساں گا سردار دا آخر تاکہ آپ کے دل میں ایک تڑپ رہے نا پتہ تو چلے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کے اسلام کی معلومات کر کے دل کے اندر آیا کلمہ پڑھوں لیکن کیا کہتا ہے محبوب جی آپ کی بات مانتا ہوں لیکن اشترط علیک ایک میری شرط ہے اگر وہ مانی جائے میں اسلام قبول کر لوں گا میں اسلام کے اندر آ جاؤں گا میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تیری شرط قبول ہے اپنا مسئلہ تو بیان کر تو اسلام تو قبول کر کہتا ہے محبوب جی بات یہ ہے پہلے میری بات آپ سنیں پھر اس کے بارے میں اعلان کریں کہتا ہے اللہ کے نبی میں اپنے علاقے کا سردار آدمی قبیلہ بھی بڑا میری رایا بھی بڑا میں وہ گناہگار بندہ ہوں جس کا اتنا بڑا جرم ہے میں سمجھتا ہوں اس کی معافی نہیں ہو سکتی اتنا بڑا جرم ہے اور ساتھ ہی اس نے رونا بھی شروع کر دیا وہ رونا شروع ہو جاتا ہے بات بیان نہیں کر پا رہا روتے روتے کہتا ہے اللہ کے نبی میں وہ بندہ ہوں جس نے اپنے ہاتھ سے 1 نہیں 2 نہیں 70 بچیاں زندہ میں نے درگور کی ہے 1 بچی نہیں 2 نہیں 70 بچیاں درگور کی ہے
اب مجھے بتائیے کیا میرا رب مجھے بھی معاف کر دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں، میرے نبی کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا لیکن وہ تو روئے جا رہا تھا۔ صحابی اٹھ کے کہتا ہے اللہ کے بندے خاموشی اختیار کر، اتنا نہ رو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ وہ باتیں کرتا ہے روتا ہے، نبی علیہ السلام سنتے رو رہے ہیں۔ آخر جب بندے نے کہا خاموشی اختیار کر، میرے نبی نے فرمایا اس کو بیان کرنے دو، یہ کہنا چاہتا ہے، اپنے دل کا غبار تو ذرا اتار لے۔ میرے نبی نے جب یہ اس کو کہا وہ باتیں کر کے رو رو کے خاموش ہوا۔ فرمایا اب تو ذرا کلمہ پڑھ لے، اب تو کہہ دے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا اسلام پہلے سارے جرموں کو مٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ تھا جو ہم نے عام حالات میں سنا کہ جا کر کے گڑھا کھودا پھر بچی کو ڈالنے لگے، لیکن پڑھتے پڑھتے ایک اور بات سامنے آ گئی۔ وہ کیا تھی کہ وہی جو مشہور ہے کہ جس کے گھر میں بچی بڑی ہو گئی اور وہ اس کو کھڈے کے بجائے کنویں میں پھینک رہا۔ بچی کو جب کنویں میں پھینک رہا تھا تو پتھر لے کے بچی چھوڑ نہیں رہی تھی، بچی چھوڑ نہیں رہی تھی، ہاتھ پہ پتھر کو مار مار کے چھڑایا تو پھر بچی نے یہ کہا تھا کہ اچھا اللہ کے دربار میں پھر دیکھی جائے گی۔ نہ میں رواں نہ پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں، کلیاں چھوڑ نہ جانا بابل، متے روندی روندی مر جاواں۔ جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، لب لوانگی بابل تینوں تے لے لانگی بدلے سارے۔ آج اس بندے نے بھی نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے معافی کا اظہار کیا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا ہے اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا، تو میرے نبی نے فرمایا ہاں جی اللہ معاف کر دے گا۔ عرض کرنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں اس دنیا میں جتنا وقت تھا آپ نے اور میں نے بھی گزار لیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا دنیا میں وقت تو گزر چکا ہے، اپنے رب سے جب آپ اور میں معافی مانگ لیں گے تو پھر رب ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن ایک یاد بات جو کہنا چاہتا ہوں، قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہا، قیمتی مہینہ لوگو رمضان والا جا رہا، مال نو سمیٹ لو دکان والا جا رہا۔ رمضان ختم ہونے لگا ہے، ایک گنتی دے مومنہ دے قیمتی ایام نے شریف تاری جنہ کیتے اہتمام نے، رتبے اونا دے ودان والا جا رہا، رتبے اونا دے ودان والا جا رہا، قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہا۔ ساری رات اللہ سونا ہاتھ چاپے لاندا ہے، گناہگار تائیں مالک خود بلاندا ہے، کر لو توبہ بھئی کر لو توبہ بھئی رحمان فرما رہا، قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہا۔ قیمتی سامان دیا لگیاں جا بولیاں، قسمتاں والیاں نے پار لیاں چولیاں، ہیرے سونے چاندی تے لوٹان والا جا رہا، ہیرے سونے چاندی تے موتی لوٹان والا جا رہا،
قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہا قیمتی جے سودا اج ہونا ادھار نہیں ایہو جہا سستا پھر لگنا بازار نہیں رمضان میں کوئی ادھار نہیں ہے روزہ رکھنے میں غور کرنا عمل کرنے میں میرے بھائیوں قیمتی جے سودا اج ہونا ادھار نہیں ایہو جہا سستا کوئی لگنا بازار نہیں لٹ لو بہاراں ایک دن رہ گیا لٹ لو بہاراں اعلان والا جا رہا قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہا لے لو سامان اور لے لو بھی سامان ہم دکان والا جا رہا قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہا اللہ تیریاں عطاواں تے شک نہیں کر دے صبح تام تدی اسی تینوں سجدے پہ کر دے کیوں جی اللہ جی اے بہاراں سانو ہن دین والا جا رہا قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین